اسرائیل کی تاریخ ایک ایسی داستان جو صرف ماضی نہیں بلکہ انسان کی تقدیر، ایمان اور انجام کی گواہی ہے۔ یہ کہانی کبھی روشنی میں نبھائی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو کبھی نافرمانی کے سائے میں ڈوبی ہوئی۔ کہیں وعدے نبھائے گئے، کہیں آزمائشوں نے ایک قوم کو بدل کر رکھ دیا۔ تقریباً 4000 سال پہلے ایک برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن اور سے نکلے، نہ منزل کا علم نہ راستے کی خبر، بس ایک یقین تھا اللہ کے حکم پر چلنے کا۔ یہ سفر انہیں لے آیا ایک ایسی سرزمین پر جسے اس دور میں کنعان کہا جاتا تھا اور جو آج فلسطین کے نام سے جانی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹوں کی نعمت عطا کی، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والدہ کے ساتھ فلسطین سے نکل کر مکہ میں جا کر آباد ہوئے، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے والدین کے ساتھ فلسطین ہی میں رہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے میں سے ایک کا نام حضرت یعقوب تھا، انہی کے اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے اور انہی میں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ انہی بیٹوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے زیادہ محبوب تھے، اور آگے جو کچھ ہوا وہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے تمام بیٹے اپنے وطن فلسطین چھوڑ کر مصر چلے گئے، جو اس وقت دنیا کی عظیم سلطنت تھی۔ ادھر فلسطین میں آس پاس کئی قبائل آ کر آباد ہوئے، جن میں 2 قبائل بہت طاقتور اور مشہور ہو گئے۔ جب بنی اسرائیل مصر میں آباد ہوئے تو وہ بہت جلد وہاں کے طاقتور اور خوشحال قوم بن گئی۔ جب مصر کے بادشاہ فرعون کو یہ احساس ہوا کہ بنی اسرائیل ایک دن مصر پر قابض ہو سکتے ہیں تو اس نے انہیں غلام بنا لیا، اور 400 سال تک بنی اسرائیل اس کے غلامی اور ظلم و ستم میں مبتلا رہے۔ 4 صدیوں بعد اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم پیغمبر بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم ستم سے آزاد کیا اور انہیں واپس ان کے آبائی وطن فلسطین کی جانب لے چلے۔ جب وہ دریا عبور کر کے صحرائے سینا پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ آگے بڑھ کر فلسطین کو فتح کر لو، مگر جب انہیں معلوم ہوا کہ 2 طاقتور قبائل وہاں آباد ہیں تو انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہم اس سرزمین پر قدم نہیں رکھیں گے جب تک کہ وہ قومیں وہاں سے نکل کر نہ جائیں۔ تم اور تمہارا رب جاؤ اور ان سے لڑو، ہم ہرگز نہیں لڑیں گے۔ ان کی اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے اور فرمایا، اب تم پر فلسطین کی سرزمین حرام کر دی گئی، تم اس صحرا میں بھٹکتے رہو گے یہاں تک کہ تم میں سے ہر نافرمان ہلاک ہو جائے۔ اور ایسا ہی ہوا، اگلے 40 سالوں تک وہ نافرمان نسل صحرا میں ہلاک ہوئی۔ پھر ایک نئی نسل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت میں پلی تھی اور پچھلے نسل سے بالکل مختلف سوچ رکھتی، اس نئی نسل نے طالوت کی قیادت میں فلسطین پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں تو بنی اسرائیل کے ایک نوجوان سپاہی حضرت داؤد علیہ السلام کے آگے بڑھے اور دشمنوں کے عظیم کمانڈر جالوت کو اکیلے ہی شکست دی۔ جالوت کے مارے جانے سے دشمنوں کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور بنی اسرائیل کو شاندار فتح حاصل ہوئی۔ اس کامیابی کے بعد سارا فلسطین طالوت کے زیر حکومت آ گیا اور یہ مملکت اسرائیل کا آغاز تھا۔ طالوت اس سلطنت کے پہلے بادشاہ بنے۔ انتقال کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے اور یروشلم کو فلسطین کا دارالحکومت قرار دیا۔ داؤد علیہ السلام کے وفات کے بعد ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ انسانوں، جناتوں، ہواؤں اور جانوروں پر بھی حکومت عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس طاقت سے سلطنت اسرائیل کو وسعت دی۔ ٹیمپل آف سلیمانی تعمیر کروایا جو یروشلم میں ایک عظیم عبادت گاہ تھی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے رہوبوام بادشاہ بنے، مگر ان میں نہ والد جیسی دانائی تھی نہ قابلیت۔ انہوں نے عوام پر بھاری ٹیکس لگا دیے جس سے 10 سال قبائل نے بغاوت کر دی۔ یوں سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ شمال میں مملکت اسرائیل 10 قبائل کے زیر حکومت، جنوب میں مملکت یہودا اور بنیامین قبائل کے زیر حکومت۔ یہودا کا بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام کے نسل سے تھے، اس لیے جنوبی سلطنت زیادہ طاقتور اور دولت مند تھی۔
اور وہ مملکت یہودا کے نام سے مشہور ہوئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہودا اور بنیامین قبائل کو یہودا کہا جانے لگا، اور یہی پہلی یہودی سلطنت تھی۔ یوں فلسطین دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، شمالی اسرائیل اور جنوب میں یہودا۔ مملکت یہودا تقریباً 350 سال قائم رہی، جبکہ شمالی اسرائیل اندرونی اختلاف کے باعث صرف 200 سال میں کمزور پڑ گئی۔ آخر کار عراق سے اشوری سلطنت نے حملہ کیا اور اسرائیل کے 10 قبیلوں کو فلسطین سے جلا وطن کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ بعد میں اشوری سلطنت نے یہودی قبیلے پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ انہیں فتح نہیں کر سکے۔ جب بنی اسرائیل کے 10 قبیلے فلسطین سے ہجرت کر گئے، ان میں سے کئی قبیلے دریائے فرات کے مشرقی علاقے میں جا کر آباد ہو گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا مذہب اور ثقافت دونوں بدلتے گئے۔ اب دنیا میں بنی اسرائیل کے اصل مذہب پر صرف 2 قبائل باقی رہ گئے، یہودا اور بنیامین۔ ان دونوں پر حکومت یہودا قبیلے کی تھی، اور اسی وجہ سے ان کا نام یہودا پڑ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم انہیں یہودی کے نام سے جانتے ہیں۔ در حقیقت آج کے یہودی بنی اسرائیل کے صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے، یعنی صرف 2 قبائل کے اولاد۔ باقی 10 قبائل تو صدیوں پہلے ہی علاقہ چھوڑ چکے ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور دنیا بھر کے کئی قبائل نے دعویٰ کیا کہ ان کا تعلق انہی بنی اسرائیل کے 10 گم شدہ قبائل سے ہے۔ لیکن ایک ایسی قوم بھی ہے جس کا دعویٰ سب سے زیادہ مضبوط ہے، اور جس سے کئی یہودی علماء بھی بنی اسرائیل کا حصہ مانتے ہیں۔ Pathan or Pashtun from Pakistan and from Afghanistan. تقریباً 400 سال پہلے مغل بادشاہ جہانگیر کے دور حکومت میں پہلی بار یہ دعویٰ سامنے آیا کہ پشتون قبیلہ دراصل بنی اسرائیل کی اولاد ہے۔ یہودیوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے 10 قبائل میں سے کئی لوگ دریائے فرات کے مشرقی علاقے میں جا کر آباد ہوئے۔ بنی اسرائیل کے 10 قبائل گم ہو جانے کے بعد صرف 2 قبائل باقی رہ گئے، مگر ان 2 قبائل کی حکومت بھی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی، کیونکہ فلسطین کے قریب عراق میں ایک نئی اور طاقتور سلطنت ابھر چکی تھی۔ اس کا بادشاہ بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کیا، یہودیوں کو تباہ کیا اور ان کے تمام علاقوں کو برباد کر دیا۔ اس نے تمام یہودیوں کو قیدی بنا کر اپنے دارالحکومت لے گئے اور اس ہیکل سلیمانی ٹیمپل کو بھی منہدم کر دیا۔ لیکن 70 سال کے بعد ایران کے ایک نیک اور انصاف پسند بادشاہ نے یہودیوں کو آزاد کروایا، انہیں دوبارہ فلسطین میں آباد کیا اور اس ہیکل کو بھی پھر سے تعمیر کروایا۔ 600 سال بعد رومی سلطنت رومن امپائر نے ایک بار پھر اس ہیکل کو تباہ کر دیا، اور تب سے لے کر آج تک وہ ہیکل دوبارہ نہیں بن سکا۔ آج اس مقام پر صرف ایک دیوار باقی ہے جہاں پوری دنیا سے یہودی عبادت کے لیے آتے ہیں۔ یہ دیوار ان کے لیے ویسی ہی حیثیت رکھتی ہے جیسے مسلمانوں کے لیے کعبہ۔ لیکن اب سوال یہ ہے، اتنی دولت اور طاقت ہونے کے باوجود یہودی اس ہیکل کو دوبارہ کیوں نہیں بناتے؟ ان کا یقین ہے کہ بہت جلد ان کا مسیحا آئے گا جو بنی اسرائیل کو دوبارہ فلسطین میں جمع کرے گا، یہاں تک کہ ان کے 10 گمشدہ قبائل بھی جو اب مسلمان بن چکے ہیں، وہ سب کو یروشلم اور فلسطین میں ایک جگہ جمع کرے گا۔ وہاں سے ایک بار پھر متحدہ مملکت اسرائیل قائم کرے گا، بالکل ویسے ہی جیسے سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھی۔ وہ اس ہیکل کو تیسری اور آخری بار تعمیر کرے گا، جسے پہلے سلیمان علیہ السلام اور پھر سائرس دی گریٹ نے بنایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج اتنی طاقت اور دولت ہونے کے باوجود یہودی اس ہیکل کو دوبارہ تعمیر نہیں کر رہے، بلکہ اپنے مسیح اور بنی اسرائیل کے 10 گمشدہ قبائل کا گزشتہ 2000 سالوں سے انتظار کر رہے ہیں۔